بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبض اورام۔ بعض اورام اس وجہ سے بخار کے باعث بنتے ہیں کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ جس عضو میں واقع ہوتے ہیں وہ شریف ہے، اس لیے ایسے اورام سارے بدن کی نبض میں تغیر پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ بخار کی وجہ سے بدن کی حرارت غریبیہ مشتعل ہو جاتی ہے اور اس کے اثر سے تمام بدن کے شرائین کی حرکت نبضیہ بدل جاتی ہے۔ حمیات اورام کی نبض عظیم، سریع اور متواتر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بعض اورام بخار کے باعث نہیں بنتے۔ ایسے اورام بالذات یعنی براہ راست انہی اعضاء کی مخصوص نبضوں میں تغیر یعنی تبدیلی پیدا کرتے ہیں جن میں یہ اورام واقع ہوتے ہیں، اور گاہے بالعرض یعنی انڈائریکٹ بالواسطہ سارے بدن کی نبض میں بھی تغیر پیدا کر دیتے ہیں۔ جو اورام بخار کا باعث نہیں ہوتے وہ گاہے نبض کے اندر محض عضو متورم تک ہی محدود رہتا ہے، اور کبھی ایسے اورام اپنے عضو متورم کی نبض میں تغیر پیدا کرنے کے باوجود بالعرض یعنی درد کے توسط سے سارے بدن کی نبض میں تغیر پیدا کیا کرتے ہیں۔ پھر ورم سے نبض میں جو تغیرات نمودار ہوتے ہیں ان میں سے بعض تغیرات ورم کی نوعیت کے تابع ہوتے ہیں، بعض تغیرات اوقات ورم کے تابع ہوتے ہیں، بعض تغیرات مقدار ورم کے تابع ہوتے ہیں، بعض تغیرات اس عضو کے تابع ہوتے ہیں جن میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے، اور بعض تغیرات ان اورام کے عوارض لازمہ کے تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو تغیرات نوعیت ورم کے تابع ہوا کرتے ہیں، ابتدا میں اگر وہ ورم ہار کی مثال پر غور کریں تو ورم کی اس نوعیت سے نبض میں منشاریت، ارتداد اور ارتعاش یعنی کپ کپی اور صورت و تواتر لاحق ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ کوئی رطوبت پیدا کرنے والا اعصاب اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، ورنہ نبض سے منشاریت باطل ہو جائے گی اور اس کی جگہ موجیت آ جائے گی۔ مثلاً یہ کہ مادہ ورم میں باوجود حرارت کے رطوبت بھی ہو، یا علاج کے طور پر مرخی اور مرطب دوائیں استعمال کی جائیں، یا ورم کسی مرطوب عضو میں ہو، یا یہ کہ ورم میں پیپ پڑ گئی ہو۔ ان تمام صورتوں میں نبض سے منشاریت ختم ہو جائے گی اور اس کی بجائے نبض میں موجی پن آ جائے گا۔ اسباب نبض سے منشاریت رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض اسباب اس قسم کے بھی ہوا کرتے ہیں جو نبض میں منشاریت کو بڑھا دیتے ہیں اور نمایاں کر دیتے ہیں۔ ورم لین نرم ورم جس میں رطوبت غالب ہوتی ہے، بشرطے کہ اس میں حرارت یا برودت کی کثرت نہ ہو، نبض کو موجی بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر ورم میں برودت کی زیادتی ہو تو اس سے نبض بطیء اور متوافت ہو جاتی ہے۔ ورم صلب جس ورم میں صلابت ہوتی ہے وہ نبض میں منشاریت کو بڑھا دیتا ہے۔ رہا ورم جب کہ پھوڑے میں تبدیل ہو چکا ہو، یعنی اس میں پیپ پڑ چکی ہو، تو رطوبت اور لیونت کی وجہ سے جو پیپ ہوتی ہے اس سے نبض کی منشاریت موجیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھوڑے کے بھاری پن کی وجہ سے نبض میں اختلاف زیادہ ہو جاتا ہے۔ صورت و تواتر تو ورم کے پک جانے کے بعد حرارت ارضیہ میں سکون آ جاتا ہے، اس لیے صورت و تواتر میں بھی بسا اوقات کمی آ جاتی ہے۔ رہے وہ تغیرات جو اوقات ورم کے تابع ہوتے ہیں، ورم ہار جب تک اپنے زمانہ تزید میں ہوتا ہے اس وقت تک نبض کے اندر منشاریت، صورت اور تواتر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ورم کے بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے برابر صلابت میں اور درد کی وجہ سے نبض کے تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب ورم زمانہ انتہا کے قریب پہنچ جاتا ہے تو نبض کے تمام عوارض باستثناء ان عوارض کے
جو قوت سے وابستہ ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں۔ نبض کا تواتر اور اس کی صورت بڑھ جاتی ہے، اور وہ باتیں کمزوری ہوتی ہیں جو قوت سے ہوتی ہیں، مثلا عزم۔ پھر جب ورم کا زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو نبض سے صورت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نملی بن جاتی ہے، اور جب ورم اپنے زمانے انحطاط کو طے کرتا ہوا تحلیل ہونے لگتا ہے یا پھوٹ پڑتا ہے تو نبض قوی ہو جاتی ہے اور اس کے ارتداد میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ورم کے تناؤ کا درد ممدد اس وقت گھٹ جاتا ہے۔ وہ تغیرات جو مقدار ورم کے تابع ہوتے ہیں، ورم جتنا بڑا ہوتا ہے اسی قدر نبض کے مذکورہ عوارض یعنی منشاریت وغیرہ بڑے اور زیادہ ہوتے ہیں، اور جس قدر ورم چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر وہ عوارض کم اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ تغیرات جو متورم اعضاء کے لحاظ سے نبض میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ورم اعضائے اسبانیہ میں لاحق ہو تو نبض کی صلابت اور منشاریت بڑھ جاتی ہے، اور اگر ورم اعضائے عروقیہ میں لاحق ہو مثلا جگر، تلی یا پھیپھڑوں میں تو نبض میں عزم زیادہ اور اختلاف شدید نمایاں ہوتا ہے، خاص طور پر جب کہ ان اعضاء میں شریانیں زیادہ ہوں، مثلا تلی اور پھیپھڑوں میں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبض میں عزم اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس میں قوت قائم رہتی ہے، اور جب ورم دماغ اور پھیپھڑوں جیسے مرطوب اور نرم اعضاء میں لاحق ہوتا ہے تو نبض موجی ہو جاتی ہے۔ رہے وہ تغیرات جو ورم کے بعد عوارض کے تابع ہوا کرتے ہیں، مثلا ورم ریا میں نبض خناقی چلتی ہے، ورم جگر میں نبض زبولی ہو جاتی ہے، گردوں کے ورم میں نبض خسری ہو جاتی ہے یعنی اعتباس بول جیسی چلتی ہے، اور جب معدہ اور حجابیہ جیسے قوی الاعضاء میں ورم ہوتا ہے تو نبض تشنجی یعنی غشی والی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان اعضاء کے ورم کی وجہ سے تشنج اور غشی بطور عوارض کے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت نبض کی چال میں ان عوارض کے مطابق اثر اور تغیر لاحق ہو جاتا ہے۔